سردار شجاعت، آپ خون کے بدلے ہم سے کچھ اور مانگ لیں، ہم آپ کو نہ تو اپنی بیٹی دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کی جان۔ جرگے میں دوسرے قبیلے کے سردار زارون کی کرخت آواز گونجی تھی۔ آج جرگہ دو قبیلوں کے درمیان لگا تھا، دونوں ہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور دونوں طرف کے لوگ یہاں پر بیٹھے تھے۔ آج پھر ایک معصوم قربان ہونے جا رہی تھی۔ حیرت ہے، ایک قبیلے کے سردار کی زبان سے ایسی باتیں زیب نہیں دیتی جو اپنی روایت کو اپنے خاندان کے خاطر بھول گیا ہے۔ تھو ایسے سردار پر! تمہارے بیٹے نے ہمارے بیٹے کی جان لی ہے اور خون کا بدلہ خون ہوتا ہے اور یہی روایت چلتی آ رہی ہے۔ اگر تم خون کے بدلے خون نہیں دے سکتے تو سوچ لو کہ تمہارے پاس اور دوسرا راستہ کون سا ہے۔ اگر تمہیں اپنا بیٹا اتنا ہی عزیز ہے تو تمہیں اپنی بیٹی ہمیں نہیں کرنی ہوگی۔ سردار شجاعت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اپنی مونچھوں کو بل دیا۔ یہ سب سنتے ہی کچھ پل کے لیے وہاں پر سناٹا چھا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ زارون نے شجاعت کی دائیں جانب بیٹے شخص کو دیکھتے حامی بھری۔ تو ٹھیک ہے مولوی صاحب، میرے بھائی کا نکاح شروع کروا دیا جائے۔ اس کی بھی سنی گئی۔ شجاعت نے اپنے بائیں جانب بیٹے اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے کہا، جو خوشی سے اٹھ کر بھنگڑے ڈالنے لگا تھا۔ واہ جی واہ، میری شادی ہونے والی ہے، میرا بھائی بہت اچھا ہے، میرے لیے خوبصورت دلہن لائے گا، شجاعت کے بھائی نے اونچی آواز میں کہا اور ساتھ ہنسا بھی جا رہا تھا۔ اس کا ذہنی توازن کچھ ٹھیک نہیں تھا اور یہ بات گاؤں میں ہر ایک کو معلوم تھی۔ شجاعت کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی، لیکن زارون سمیت سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ وہ تو کچھ اور سوچ کر بیٹھا تھا۔ وہ جو پردے کے پار کھڑی اپنی زندگی کا فیصلہ ہوتے سن رہی تھی، سامنے اچھل کود کرتے انسان کو دیکھتے اسے اپنے قدموں سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ سامنے اچھلتا کودتا انسان لگ بھگ اس کے باپ کی عمر کا تھا۔ اسے کس بات کی سزا مل رہی تھی؟ شاید لڑکی ہونے کی؟ یہی سوال اس کے دماغ میں چل رہے تھے کہ اچانک سے اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا اور وہ دھڑم سے نیچے گر گئی۔ اس کے گرنے کی آواز پر وہاں بیٹھے سردار شجاعت کے دائیں جانب شخص نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں پیوست کے اپنے اندر کھولتے لاوے کو برداشت کیا تھا۔ اس کی آنکھیں خون کی مانند سرخ ہو رہی تھی اور چہرے پر سر تاثرات تھے۔ بی بی جی، آپ ٹھیک ہیں؟ نوکرانی نے جلدی سے زارا کے پاس آ کر پوچھا، جو بے ہوش ہو چکی تھی۔ ملازمہ نے پانی کے چھپٹے زارا کے منہ پر مارے، جو تھوڑی بہت ہوش میں آئی تھی۔ ملازمہ اسے اس کے کمرے میں لے گئی۔ جرگہ زارون کے قبیلے میں لگا تھا، سب لوگ وہیں پر جمع ہوئے تھے۔ ملازمہ زارا کو اس کے کمرے میں لے گئی۔ بی بی جی، میں بڑی بیگم صاحبہ کو بلا کر لاتی ہوں۔ ملازمہ کہتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ زارا نے چاروں طرف اپنے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ یہ ہے میری قسمت۔ کیوں؟ مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے۔ زارا نے یہ کہتے ہوئے سامنے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا اور چیختے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو نوچا اور پاس پڑا گلدان زور سے آئینے میں دے مارا تھا، جو پل میں چکنا چور ہو گیا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے اس کے خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ بی بی جی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ باہر نکاح کے لیے سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوسری ملازمہ جو کمرے میں داخل ہوئی تھی، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، نکاح اور اس پاگل سے؟ میں ہرگز نہیں کروں گی۔ جاؤ اور بتا دو حویلی والوں کو، اس طرح کی زندگی سے بہتر ہے کہ میں اپنی جان دے دوں۔ اس نے یہ کہتے ہی جھک کر آئینے کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا اٹھایا اور اسے اپنی کلائی پر رکھا۔ بی بی جی، آپ ایسے نہ کریں، بڑی بیگم صاحبہ کو بلایا ہے، وہ آتی ہی ہوں گی، کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گی، ملازمہ نے کہا اور بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے سچ میں اپنی چھوٹی بیوی کو دیکھ کر خوف آ رہا تھا، لیکن اسے ہوش کہاں تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے تو وہی انسان گھوم رہا تھا جس کا اس کے ساتھ نکاح ہونے والا تھا۔ اگر میں زندہ ہی نہیں رہوں گی تو پھر یہ میری لاش کو یہ لوگ بھی نہیں کر دیں گے۔ اس نے یہ کہتے ہی اپنی کلائی پر رکھے شیشے کے ٹکڑے کو پھیر دیا۔ خون کا فوارہ اٹھتے ہی دیکھتے زمین سرخ ہو گئی تھی۔ اسے اپنا وجود ٹھنڈا ہوتا محسوس ہوا اور آنکھوں کے سامنے دھندلا ہو گیا تھا سب کچھ۔ بیگم صاحبہ، زارا بی بی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ملازمہ نے آتے ہی عالیہ بیگم کو ہکلاتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ عالیہ نے پریشانی سے کہا۔ اتنے میں ان کا بیٹا صدام بھی وہاں آیا تھا۔ زارا کہاں ہے؟ اس کا نکاح ہونے والا ہے، صدام نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر ذرا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اسے کسی چیز کی شرمندگی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے صدام کہ میں اپنی بیٹی کو اس پاگل کے حوالے کر دوں گی؟ نہیں، میں کسی جرگے کے فیصلے کو نہیں مانتی، بتا دو باہر جا کر، عالیہ نے غصے سے صدام کو دیکھتے ہوئے کہا اور ملازمہ کے ساتھ زارا کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پیچھے سے صدام نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنائے دیوار پر زور سے مارا تھا۔ پتہ نہیں امی جان کو اپنی سوتیلی بیٹی سے اتنی محبت کیوں ہے، صدام نے نفرت بھرے لہجے میں خود سے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ عالیہ نے زارا کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ زمین پر خون میں لت پڑی اپنی بیٹی کو دیکھ کر عالیہ کو تو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ عالیہ بھاگتی ہوئی زارا کے پاس آئی۔ جاؤ بڑے صاحب کو بلا کر لاؤ، اسے اسپتال لے کر جانا ہے، عالیہ نے زارا کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے کہا۔ ملازمہ جس کا چہرہ آواز بھاگتا تھا بھاگتے ہوئے باہر گئی اور جنگلے میں بیٹھے سب لوگ جو زارا کے آنے کا انتظار کر رہے تھے ملازمہ کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ شجاعت نے ملازمہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ سردار گستاخی معاف، زارا بی بی نے خودکشی کی کوشش کی ہے،
اور اس سے پہلے زہرا اپنی بات مکمل کرتی زارون یہ سنتے ہی اندر کی طرف بھاگا تھا۔ شجاعت کے ساتھ بیٹا شخص جو اب تک اپنے غصے کو کنٹرول کر رہا تھا، زہرا کے خودکشی کا سنتے ہی اس کے دل کو خوش ہوا تھا۔ بھائی کیا ہوا میری دلہن کو؟ شجاعت کے بھائی نعمان نے اپنے بھائی کو دیکھتے اپنی گردن کو ہلاتے ہوئے پوچھا۔ دعا کر تیری دلہن بچ جائے ورنہ تیری شادی پھر سے رک جائے گی، شجاعت نے غصے سے کہا۔ بھائی مجھے اپنی دلہن کو دیکھنا ہے، نعمان نے ضدی لہجے میں کہا۔ تھوڑا صبر کر لے، اگر وہ بچ گئی تو پھر تیری دلہن بنے گی، شجاعت نے اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میرے خیال میں اب ہمیں تماشے کو ختم کر کے حویلی چلنا چاہیے، آج جتنا تماشا ہونا تھا وہ کافی تھا۔ روحان نے کھڑے ہوتے اپنے باپ کو دیکھتے بھاری لہجے میں کہا اور مڑ کر وہاں بیٹھے لوگوں کو دیکھا۔ میرا نہیں خیال کہ آج کے دن کوئی بھی نکاح ہوگا، کیونکہ آپ لوگ بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اس لڑکی نے خودکشی کی کوشش کی ہے، اگر نہ بچی تو۔ آپ لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر اس لڑکی کی قسمت میں ذلیل اور خوار ہونا لکھا ہوا تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور جب وہ ٹھیک ہوگی تو پھر جھگڑا لگے گا، لیکن ابھی مہربانی فرما کر آپ سب لوگ اپنے گھروں کو جائیں۔ زوہان نے سب لوگوں کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے سفید رنگ کا سوٹ اور کندھوں پر کالے رنگ کی چادر پہنی ہوئی تھی، ہلکی بڑی ہوئی داڑھی اور کالی گہری آنکھیں جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ پراسرار زیادہ تھیں۔ ہر کوئی روحان سے بات کرتے وقت ہزار بار سوچا کرتا تھا۔ زوہان کی بات سنتے ہی جرگے میں بیٹھے سب لوگ باری باری وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ زوہان نے اپنے گارڈ کو اشارہ کیا کہ وہ نعمان کو وہاں سے لے جائے۔ گارڈ نعمان کے پاس آئے جو جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ میں اپنی دلہن کو لیے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا، نعمان نے کہا تو شجاعت ہنس پڑا۔ تم فکر مت کرو، تمہاری دلہن کو تمہارا بھائی لے کر آئے گا، لیکن تم ابھی حویلی جاؤ، ٹھیک ہے؟ شجاعت نے نعمان کو بچوں کی طرح سمجھاتے ہوئے کہا، جس نے عصابت میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ زوہان بھی وہاں سے چلا گیا کیونکہ اب وہاں رکنا بیکار تھا۔ شجاعت نے جانے سے پہلے صدام کو کہہ دیا تھا کہ جب بھی اس کی بہن ہسپتال سے واپس آئے گی وہ اسی وقت اپنے بھائی کا نکاح اس کے ساتھ کر دے گا۔ یہ کہتے ہی شجاعت بھی وہاں سے چلا گیا تھا۔ بھائی جرگے میں کیا فیصلہ ہوا؟ فاطمہ نے حویلی میں داخل ہوتے زوہان کو دیکھتے بےتابی سے پوچھا۔ تم اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہو گڑیا؟ سب ٹھیک ہے، تم جاؤ ملازمہ سے کہہ کر میرے لیے ایک کپ چائے بنا کر لاؤ، میں اپنے کمرے میں ہوں۔ زوہان نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جس نے عصابت میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ زوہان اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، اس کا دل کر رہا تھا کہ ہر چیز کو توڑ دے، یہاں تک کہ خود کو بھی ختم کر لے۔ ایک طرف اپنے پیارے بھائی کی موت تھی تو دوسری طرف وہ لڑکی جس نے زوہان کو ایک پل میں اپنا اسیر کر لیا تھا۔ صرف ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد زوہان کو لگا تھا کہ وہ اپنا سب کچھ اس لڑکی پر ہار بیٹھا ہے، لیکن اب صورتحال کچھ الگ تھی۔ اب لڑکی کے بھائی نے اس کے بھائی کی جان لے لی تھی اور زوہان درانی تو ایک سردار کا بیٹا تھا، اسے وہی کرنا تھا۔ شاید اس کی قسمت میں محبت نہیں تھی۔ اپنے اندر کی بڑھتی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے زوہان شاور لینے چلا گیا تھا، لیکن پھر بھی دل تھا کہ گھبرا ہی جا رہا تھا۔ اگر وہ مر گئی تو؟ دل نے کہا، اور دل کی آواز سنتے ہی زوہان کے چلتے قدم تھم سے گئے تھے۔ اگر وہ مر جائے گی تو اچھا ہے، ورنہ بچ گئی تو زندگی سسک سسک کر گزارے گی، اس لیے اس کو مر جانا ہی بہتر ہے۔ زوہان نے اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے خود سے کہا جیسے خود کو حوصلہ دے رہا ہو، لیکن آخرکار تھک کر اس نے موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ سردار شجاعت کی بیٹی کس اسپتال میں ہے معلوم کرو، اور اس کی کیا حالت ہے وہ بھی مجھے انفارم کر دو۔ زوہان نے کہتے ہی فون بند کر دیا۔ اس وقت وہ بے بسی کا پتلا بنا ہوا تھا، اپنے باپ کے فیصلے کے خلاف جا سکتا تھا اور نہ کچھ کر سکتا تھا، اس کے ہاتھ بالکل بندھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب میری بیٹی کیسی ہے اب؟ زارون نے ڈاکٹر کو دیکھتے ہی بےتابی سے پوچھا۔ زارون سے گاؤں کے قریب والے اسپتال لے آیا تھا۔ آپ کی بیٹی اب خطرے سے باہر ہے، شکر ہے آپ وقت پر ان کو یہاں لے آئے اور بلڈ بھی ارینج ہو گیا تھا، ورنہ مسئلہ ہو سکتا تھا، ڈاکٹر نے پروفیشنل والے انداز میں کہا اور ایک دو داد دینے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ زارون وہیں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا، ایک طرف بیٹی تھی تو دوسری طرف ان کا وارث تھا جس کی سزا ان کی بیٹی کو ملنے والی تھی، اور وہ خود بھی قبیلے کے سردار تھے، وہ اچھی طرح سے اپنی رسومات سے واقف تھے۔ بابا جان زارا کیسی ہے اب؟ ارکم جو اپنی بہن کا سن کر یہاں آیا تھا، اپنے باپ کے آج پہلی بار جھکے کندھے کو دیکھ کر اور چہرے پر پریشانی دیکھ کر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ آج مجھے ایک باپ کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک سردار کی حیثیت سے فیصلہ کرنا تھا، اور سردار کے فیصلے نے زارا کے ساتھ بہت زیادتی کر دی ہے۔ صدام کی وجہ سے مجھے اپنے دشمنوں کے گھر اپنی بیٹی کو بیاہ کر بھیجنا پڑ رہا ہے، زارون نے ارکم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا جان آپ کو نہیں لگتا اس پاگل کے ساتھ آپ زارا کا نکاح کر کے اسے جیتے جی مار رہے ہیں؟ اسے بہتر تھا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ہی اس کی جان لے لیں، ارکم نے سنجیدگی سے کہا۔ کل پھر سے جرگہ لگے گا، اسی میں زارا کا نکاح ہوگا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک سردار دوسرے سردار کو زبان دے چکا ہے اور اپنی زبان سے پھرنا سردار کو زیب نہیں دیتا، اور تم زارا کا خیال رکھنا، ایک باپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا سامنا کر سکے۔ میں حویلی جا رہا ہوں،
جیسے ہی ڈاکٹر زارا کو گھر جانے کی اجازت دیں اسے حویلی لے آنا، زارون نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ارکم گہرا سانس لیتے وہاں سے اٹھا اور زارا کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس نے دروازہ ناک کیا۔ زارا چھت کو گھور رہی تھی، چہرہ مرجھا سا گیا تھا۔ کیسی ہے میری گڑیا رانی؟ ارکم نے اپنے لہجے میں نرمی لاتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ زارا نے انجان نظروں سے ارکم کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر چھایا سد پن دیکھ کر اسے دکھ ہوا تھا۔ وہ شہر گیا تھا، آج ہی واپس آیا تھا تو اسے پتا چلا کہ اس کی غیر موجودگی میں کیا کچھ ہو گیا تھا اور وہ سیدھا اسپتال چلا آیا تھا۔ اپنے بھائی پر یقین رکھو، تمہارے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں ہونے دے گا، ارکم نے زارا کو دیکھتے ہوئے کہا جو بھی خاموش ہو رہی تھی۔ گھر چلیں؟ ارکم نے پوچھا تو زارا کی خاموشی ابھی بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ زارا کچھ تو کہو، لڑ ہی لو مجھ سے، لیکن اسے خاموش مت رہو، تم مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہو اس طرح۔ اس وقت ارکم نے تھوڑا غصے سے کہا تو زارا کی آنکھوں سے نکل کر آنسو اس کے چہرے کو بھگو گئے تھے، لیکن ابھی بھی اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ میں ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں، اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو پھر گھر چلتے ہیں اور اب میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، ارکم نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے زارا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس وقت اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی وہ بیان ہی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیسے بچ گئی، لیکن وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اگر اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور اس معاملے میں ارکم بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ذوحان درانی نے آج ہمارے غریب خانے میں آ کر ہمارے دل کو تو خوش کر دیا ہے۔ جناب کیا لینا پسند کریں گے؟ عماد نے ذوحان کو دیکھتے ہوئے اپنے لہجے میں حیرانگی کے تاثرات لاتے اس سے پوچھا۔ عماد میں اس وقت پہلے ہی پریشان ہوں، سو پلیز کسی بھی فضول گوئی سے پرہیز کرو، ذوحان نے عماد کو دیکھتے ہوئے کہا اور 2 انگلیوں سے اپنے سر کو دبانے لگا۔ عماد خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ زارون کی بیٹی مر چکی ہے، عماد نے زارون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے ذوحان نے زارون کے بارے میں معلوم کرنے کو کہا تھا۔ عماد کی بات جب ذوحان کے کانوں میں پڑی تو اسے لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح کو کھینچ لی ہو۔ کیا مطلب؟ آج پہلی بار ذوحان درانی کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ جس کے سامنے بڑے بڑوں کی بولتی بند ہو جاتی تھی، آج اس کی زبان بات کرتے ہوئے لڑکھڑا رہی تھی۔ مطلب وہی ہے جو تم نے ابھی سنا ہے، اس نے کہتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اماں تم جانتے ہو مجھے اس طرح کے مذاق پسند نہیں ہے، ذوحان نے خود پر قابو پاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ تو مسٹر ذوحان درانی، مجھے بھی بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے اس طرح بات کرے جیسے آپ نے تھوڑی دیر پہلے کی، اماں نے چمکتی آنکھوں سے ذوحان کو دیکھتے ہوئے کہا، جس کے ماتھے کے بل میں عماد کی بات سن کر اضافہ ہوا تھا۔ عماد کسی دن تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گے، ذوحان نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے غصے سے کہا۔ اچھا یار، مذاق کر رہا تھا، اور میری بات ایک یاد رکھ، میں تیرا دوست ہوں تو کبھی غصے میں بھی نہ مجھے ڈانٹ سکتا ہے اور نہ ہی مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ عمان نے اب سنجیدہ ہوتے ذوحان کو دیکھتے ہوئے کہا، جو دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ اچھا یار، معاف کر دے، ذوحان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ مسکراتے ہوئے ذوحان کے گالوں پر ڈمپل بن نمایاں ہوا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ عماد کے سوا کوئی نہیں ہے، اور عماد بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ ذوحان درانی صرف اسی سے ہی سوری بول سکتا ہے، ایسے ہی نہیں تو دونوں کی دوستی کے کار کبھی کوئی ایسا موڑ آتا کہ ان کو ایک دوسرے کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑتی تو وہ خوشی دے دیتے، اور ذوحان کا ماننا تو تھا کہ وہ خوش قسمت ہے کہ اسے عماد جیسا دوست ملا۔ ٹھیک ہے بھائی، معاف کیا تمہیں، کیا یاد کرو گے کہ کس سخی سے پالا پڑا ہے، عماد نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ تم دوبارہ کوئی ایسی بات مذاق میں بھی نہیں کرو گے عماد، ذوحان نے سنجیدہ سے انداز میں کہا۔ کون سی بات؟ عماد نے جان بنتے پوچھا، لیکن وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ذوحان کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ ذوحان، تم اس لڑکی کے لیے اتنا بے چین کیوں ہو رہے ہو؟ اور اب تو وہ بچ گئی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا نکاح تمہارے چچا کے ساتھ ہوگا، عماد نے کافی کا کپ اسے پکڑاتے ہوئے کہا۔ میں کیوں اس لڑکی کے لیے بے چین ہونے لگا؟ میں نے تو انسانیت کے ناطے تمہیں اس کی خیریت معلوم کرنے کا کہا تھا، ذوحان نے عام سے لہجے میں کہا، کیونکہ وہ اپنے تاثرات اور لہجے پر قابو پانا اچھی طرح جانتا تھا۔ اور ویسے بھی وہ میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہے، ذوحان نے کہا تو عماد ہنس پڑا۔ تو کل کے جرگے میں اس کا نکاح ہونے والا ہے، عماد نے ایسے کہا جسے اسے بتا رہا ہو۔ جانتا ہوں میں، ذوحان نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تم آفس نہیں آ رہے، وجہ جان سکتا ہوں؟ ذوحان نے بات تبدیل کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت ہوشیار ہو تم، عماد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اسی لیے بس، عماد نے کہا تو ذوحان نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تمہیں دیکھ کر لگ تو نہیں رہا کہ تم بیمار ہو؟ ذوحان نے پوچھا۔ بس کبھی کبھار انسان تھک جاتا ہے، ہر چیز سے تو تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہے، میرا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ خیر تم یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ کھانا کھایا تم نے؟ عماد نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ عماد اس خوبصورت مگر چھوٹے سے فلیٹ میں اکیلا رہتا تھا، یہاں پر صرف ذوحان آتا تھا اور ذوحان کے علاوہ اس کا کوئی دوست بھی نہیں تھا۔ نہیں، لیکن کہیں باہر چلتے ہیں، ذوحان نے فوراً کہا۔ ہاں اچھا آئیڈیا، چلو، عماد نے کہا تو وہ دونوں وہاں سے نکل کر باہر چلے گئے۔ مسٹر، تمہارا جو بھی نام ہے نا، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، مجھے اپنے پیسے واپس چاہیے ابھی اور اسی وقت،
سامنے بیٹھے شخص نے غصے سے کہا۔ یہ دونوں وقت کلب کے ایک کمرے میں موجود تھے۔ سامنے بیٹھا انسان جس کے صرف ہونٹ نظر آ رہے تھے، آنکھیں تک اس کی کالی کیپ سے کور تھیں، ہاتھ میں سگریٹ پکڑے ٹانگ پر ٹانگ رکھے وہ پرسرار تھا۔ شخص جنید کو عجیب ہی لگا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں میرا نام معلوم کر لینا چاہیے تھا؟ اس آدمی نے ٹرے میں سگریٹ کو تھوڑا سا جھجکتے ہوئے جنید کو دیکھتے گمبھیر لہجے میں کہا۔ میں نے کہا نا مجھے دلچسپی نہیں ہے تمہارا نام جاننے میں، مجھے صرف میرے پیسے واپس کرو، جنید نے مقابل کی بات کو خاطر میں لائے بغیر کہا۔ افسوس کے مرنے سے پہلے تمہیں ماننے والے کا نام بھی معلوم نہیں ہوگا، مقابل نے کہتے ہی اپنی سائنسر لگی گن کو جنید کے ماتھے کے درمیان رکھا اور ٹریگر دبا دی۔ یہ سب کچھ ایک سیکنڈ میں ہوا تھا۔ جنید وہیں پیچھے صوفے پر ٹیک لگایا گر گیا، خون سے اس کا سر نکل رہا تھا، اس کے پورے جسم کو سرخ کر گیا تھا۔ مقابل نے ایک نفرت بھری نظر جنید پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن جرگہ پھر سے لگا تھا۔ اس بار ان میں ارقم بھی موجود تھا۔ جرگے میں آمنے سامنے دونوں قبیلے کے سردار بیٹھے تھے۔ دارون کے ساتھ ذوحان اور شجاعت کے ساتھ صدام بیٹھا ہوا تھا۔ تو سردار دارون کیا ہم نکاح شروع کریں؟ مولوی صاحب آ چکے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ اب ہمیں مزید دیر کرنی چاہیے، شجاعت نے دارون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ دارون اجازت دیتا ارقم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ معاف کیجیے گا لیکن میں آپ سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں، ارقم نے سنجیدگی سے شجاعت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک دم خاموشی چھائی تھی۔ ذوحان نے بھی نظریں اٹھا کر ارقم کو دیکھا۔ وہ اسے جانتا تھا اور ارقم اپنے بھائی جیسا بالکل بھی نہیں تھا بلکہ اپنے بھائی سے بہت الگ تھا۔ وہ اب بھی ذوحان سے ملا تو اس کی نظروں میں اس کے لیے عزت ہوتی تھی۔ دونوں قبیلوں میں دشمنی ہونے کے باوجود یہ دونوں جب بھی ملتے تو اچھی طرح ملتے تھے ایک دوسرے سے۔ کوئی بھی بھائی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی بہن کا نکاح ایک ایسے انسان سے ہو جس کا دماغی توازن خراب ہو۔ اور عمر کا کیا کہنا، وہ سب تو آپ لوگ جانتے ہیں۔ میں اپنے قبیلے کی رسومات سے اچھی طرح واقف ہوں اور میں اپنی بہن کو ونی کی اس فضول رسم میں بالکل بھی شامل نہیں کروں گا۔ سب لوگ ارقم کی بات سن رہے تھے۔ آپ لوگ خون کے بدلے خون چاہتے ہیں یا ونی؟ تو آج آپ لوگ میری جان لے کر اپنے بیٹے کا بدلہ لے سکتے ہیں، میں تیار ہوں، لیکن میں اپنی بہن کی قربانی بالکل نہیں دوں گا۔ ارقم نے سنجیدگی سے کہا تو وہاں پر موجود سب لوگوں نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا، لیکن ذوحان حیران نہیں ہوتا بلکہ اسے ارقم پر فخر محسوس ہوا تھا۔ آج اس نے اپنے بھائی ہونے کا ثبوت دیا تھا جو اپنی بہن سے بے حد محبت کرتا تھا۔ ارقم یہ کیا کہہ رہے ہو، ہوش میں تو ہو؟ زارون نے کھڑے ہوتے ہوئے غصے سے کہا۔ بیٹی کو آپ قربان کر سکتے ہیں لیکن بیٹے کو نہیں، عجیب نہیں ہے یہ سردار صاحب؟ یہاں پر میں اپنے باپ سے نہیں بلکہ قبیلے کے سردار زارون سے بات کر رہا ہوں اور آپ کو بھی میرا خیال ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ارقم نے زارون کو دیکھنے کے بعد شجاعت کو دیکھتے ہوئے پوچھا جو خود حیران ہو گیا تھا یہ اچانک کیا ہو گیا سب کچھ۔ بھائی میری دلہن کہاں ہے؟ نعمان نے اپنے بھائی کو دیکھتے ضدی لہجے میں پوچھا۔ زارون جو بات پہلے طے ہو چکی ہے ہم اسی پر عمل کریں گے، تمہیں اپنی بیٹی کو ونی کرنا ہوگا، یہ فیصلہ پہلے ہو چکا تھا۔ شجاعت نے تھوڑا غصے سے کہا۔ کیوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے، آپ کو خون کے بدلے خون چاہیے تھا تو میں حاضر ہوں، ارقم نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا۔ ہم اپنی زبان کے پکے ہیں ارقم، تمہیں مسئلہ اس بات کا ہے کہ تمہاری بہن کا نکاح میرے بھائی کے ساتھ ہونا تھا تو ٹھیک ہے، تمہاری بہن ونی ہو کر ہماری حویلی ہی آئے گی، تمہاری بہن کا نکاح آج اسی وقت ہوگا، میرے بھائی کے ساتھ نہیں بلکہ میرے بیٹے ذوحان درانی کے ساتھ، کیونکہ ہم اپنی زبان سے پھر نہیں سکتے، اور میری بیٹی کا نکاح تمہارے بیٹے صدام سے ہوگا۔ مرضی تمہاری، اگر تمہیں منظور ہے تو دونوں نکاح ابھی اور اسی وقت ہوں گے، اگر نہیں تو تمہاری بیٹی کا نکاح میرے بھائی کے ساتھ ہی ہوگا۔ شجاعت نے آنکھوں میں چمک لیے زارون کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس فیصلے پر ذوحان کے ساتھ ارقم بھی حیران ہوا تھا۔ بابا جان آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فاطمہ کا نکاح میں صدام سے تو ہرگز نہیں ہونے دوں گا، ذوحان نے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ امید کرتا ہوں تم اپنے باپ کے فیصلے کی عزت کرو گے اور یہاں کھڑے ہو کر میرے فیصلے کی نفی نہیں کرو گے، شجاعت نے ذوحان کو دیکھتے ہوئے کہا جس نے ہاتھوں کو آپس میں غصے سے کنٹرول کیا تھا۔ بابا جان آپ فاطمہ کے ساتھ بہت غلط کر رہے ہیں، ذوحان نے کہا تو شجاعت نے اسے دیکھا تھا۔ تمہاری بہن معذور ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی اس کے رشتے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور تمہاری بہن دوسرے قبیلے ہی جا رہی ہے، خوش رہے گی، شجاعت نے کہا تو ذوحان تمسخرانہ انداز میں ہنس پڑا تھا۔ اس انسان کے ساتھ خوش رہے گی وہ جس نے اس کے بھائی کی جان لی، ذوحان کہتے ہی خاموش ہو گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، نہ وہ یہاں کھڑا ہو کر اپنے باپ کے خلاف جا سکتا تھا فیصلے کے۔ ارقم نے یہ تو نہیں سوچا تھا کہ بے شک ذوحان میں کوئی برائی نہیں تھی لیکن فاطمہ کو وہ دل ہی دل میں چاہتا تھا، لیکن اب انکار کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی۔ مجھے منظور ہے شجاعت، ذوحان نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ بابا مجھے اس لڑکی سے نکاح نہیں کرنا، صدام نے غصے سے کہا۔ خاموش رہو ورنہ جائیداد سے آگ کر دوں گا، زارون نے دھمکی دیتے ہوئے کہا تو مجبوراً صدام کو خاموش ہونا پڑا، جائیداد کے بغیر تو وہ شخص کچھ بھی نہیں تھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کروائیں، شجاعت نے کہا تو اسی وقت دونوں نکاح پڑھوا دیے گئے۔ زارا تو بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی، اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ اس کا نکاح کس سے ہوا ہے، اسے تو یہی پتا تھا کہ اس کا نکاح نعمان سے ہوا ہے، زندگی تو ویسے ہی اس کی خراب ہو چکی تھی،
لیکن فاطمہ کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ اس نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کا نکاح اس انسان سے ہوگا جس نے اس کے بڑے بھائی کی جان لے لی تھی۔ ذوحان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بیچی تھی، اسے پرواہ نہیں تھی، لیکن اپنی بہن کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھا۔ بابا جان، آپ نے فاطمہ کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ نکاح کے بعد ذوحان اپنے باپ کے سامنے کھڑا شکوہ کر رہا تھا۔ تم میری بات کو نہیں سمجھو گے بیٹا، میں نے یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، اور اپنی بہن کو خوشی سے رخصت کرو تم، اور میری ایک بات کو غور سے سن لو، صدام کی بہن کی حیثیت اس حویلی میں نوکرانی سے زیادہ نہیں ہوگی۔ شجاعت نے آخری بات سنجیدگی سے کہی۔ آپ کے خیالات جان کر تو میرا دل باغ باغ ہو گیا ہے، لیکن آپ بھی یہ سوچ لیں جو سلوک سردار دارون کی بیٹی کے ساتھ یہاں ہوگا وہی سلوک میری بہن کے ساتھ بھی وہاں ہوگا۔ ذوحان نے استدعائیہ لہجے میں کہتے رخ موڑ لیا تھا۔ تم اپنی بیوی کو اس کے ماں باپ سے نہیں ملنے دو گے؟ شجاعت نے جسے مسئلے کا حل بتایا تھا۔ بیوی؟ کیا سچ میں وہ میری بیوی ہے؟ ابھی آپ نے کہا کہ اس کی حیثیت اس حویلی میں ایک نوکرانی کی ہوگی، تو ذوحان دران کی بیوی نوکرانی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں تو اپنی بیوی کو شہزادی بنا کر رکھوں گا۔ ذوحان نے جیسے اپنے لفظوں میں شجاعت کو بہت کچھ باور کرایا تھا۔ کس نے کہا کہ تمہاری بیوی اس حویلی میں نوکرانی کی حیثیت سے رہے گی؟ ہم سردار شجاعت اپنے بیٹے کی شادی علیشبہ کے ساتھ دھوم دھام سے کریں گی، جو اس حویلی میں راج کرے گی۔ شجاعت نے گردن اکڑا کر کہا۔ ذوحان نے سنجیدگی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے باپ کا اصل مقصد فاطمہ کی شادی کروانا تھا، جو کہ اب ہو چکی تھی۔ ذوحان بنا کچھ کہے فاطمہ کے پاس چلا گیا، جس کے نکاح کے بعد فوراً رخصتی تھی۔ فاطمہ گڑیا، کیا کر رہی ہو؟ ذوحان نے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو افسردگی سے مسکرا پڑی تھی۔ بھائی، ان سب معاملات میں کہاں سے آ گئی؟ فاطمہ نے اپنے بھائی کو دیکھتے بے بسی سے پوچھا تھا۔ مجھے معاف کر دو فاطمہ، بابا کے فیصلے کے سامنے میں بے بس ہو گیا تھا۔ وہ بس تمہاری شادی کرنا چاہتے تھے۔ ذوحان نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ ان کو اسی بات کی فکر ہوگی کہ ان کی معذور بیٹی کے ساتھ کون شادی کرے گا، اس لیے میرا نکاح اس انسان سے کر دیا جس نے میرے بھائی کی جان لی تھی۔ اور کیا وہ مجھے قبول کر لے گا؟ فاطمہ نے بھیگے لہجے میں کہا۔ اگر اس نے تمہیں تکلیف دینے کی کوشش کی تو اس کی بہن کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، ذوحان نے جذباتی پن میں سرد لہجے میں کہا، جس پر فاطمہ کھوکھلی ہنسی ہنس پڑی تھی۔ آپ مرد اسی سے زیادہ کر بھی کیا سکتے ہیں، فاطمہ نے تیکھے لہجے میں کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ پیچھے ذوحان نے غصے سے فاطمہ کو جاتے دیکھا تھا۔ ارقم کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ فاطمہ کا نکاح صدام کے ساتھ ہو جائے گا۔ اسے ذوحان پر پورا بھروسہ تھا کہ ذوحان اس کی بہن کو خوش رکھے گا، لیکن ضروری تو نہیں کہ ہمیشہ ویسا ہی ہو جیسا انسان سوچتا ہے، اور ذوحان کے بارے میں بھی اس کی رائے بہت جلد بدلنے والی تھی۔ ارقم پھر حویلی سے نکل گیا تھا۔ وہ کچھ دیر اکیلا لینا چاہتا تھا، اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ زارا سے بات کر سکے۔ ارقم، تم کہاں جا رہے ہو؟ عالیہ نے ارقم کو دیکھتے پوچھا، جو باہر جانے کی تیاری میں تھا۔ باہر جا رہا ہوں، ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، ارقم نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ تم پریشان لگ رہے ہو، عالیہ نے اپنے بیٹے کے چہرے پر پریشانی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ امی جان، حویلی میں جو کچھ ہو رہا ہے سب لوگ پریشان ہیں، ارقم نے کہا تو عالیہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے زارا کی فکر ہو رہی ہے، عالیہ نے کہا تو ارقم نے اپنی ماں کو کندھوں سے پکڑ کر ان کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ ذوحان بھائی اچھے انسان ہیں، میری بہن کو ہمیشہ خوش رکھیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، ارقم نے کہا تو عالیہ نے بھی اصابت میں سر ہلایا۔ ارقم گہرا سانس لیتے حویلی سے نکل گیا تھا۔ فاطمہ رخصت ہو کر سردار دارون کی حویلی میں آ گئی تھی۔ صدام ابھی تک اس نے دیکھا نہیں تھا اس کو، وہ شاید کہیں باہر چلا گیا تھا۔ معاف کرنا بیٹا، سب کچھ اچانک ہوا، تیاری کا موقع ہی نہیں ملا، عالیہ بیگم نے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جس نے نظریں اٹھا کر عالیہ بیگم کو دیکھا تھا اس کی نظروں میں حیرت تھی، کیونکہ اسے امید نہیں تھی کہ یہاں پر کوئی اسے اتنے پیار سے بلائے گا۔ چلو اندر آؤ، باہر کیوں کھڑی ہو؟ پتہ نہیں یہ صدام کہاں چلا گیا ہے۔ نیلی کہاں ہو، یہاں پر آؤ، عالیہ نے اپنی ملازمہ کو آواز دیتے ہوئے کہا، جو ایک سیکنڈ سے پہلے یہاں پر جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ جی جی بی بی جی، نیلی نے اپنے پراندے کو گھماتے ہوئے سر سے پاؤں تک فاطمہ کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ فاطمہ کو صدام کے کمرے میں چھوڑا اور کھانا بھی کمرے میں دے دینا، بچی تھک گئی ہوگی بیٹا، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے کہہ دینا، عالیہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو فاطمہ نے اصابت میں سر ہلا دیا۔ چلیں بی بی جی، نیلی نے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بی بی جی، کیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتی ہوں؟ نیلی نے تھوڑا گھبراتے ہوئے اپنے ساتھ چلتی فاطمہ سے پوچھا، جس نے پوری طرح خود کو کالی چادر میں ڈھانپا ہوا تھا۔ کیا سچ میں آپ کا ایک بازو، میرا مطلب ہے؟ نیلی کو سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا کہیں، اس لیے خاموش ہو گئی۔ ہاں، میں ایک ہاتھ سے معذور ہوں، فاطمہ نے اس کی بات کو سمجھ کر ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ معاف کرنا بی بی، مجھے یہ سوال پوچھنا نہیں چاہیے تھا، نیلی نے شرمندگی سے کہا۔ ارے کوئی بات نہیں، تم معافی مت مانگو، اور یہ سچ ہے مجھے برا نہیں لگا، فاطمہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ بی بی جی، آپ بہت اچھی ہیں، لیکن نیلی کہتے کہتے کچھ خاموش ہو گئی۔ لیکن کیا؟ فاطمہ نے رک کر پوچھا۔ وہ آپ کا کمرہ آ گیا ہے، نیلی نے طلال کو دیکھتے ہوئے بات بدلتے ہوئے کہا، جو وہاں کھڑا فاطمہ کو دیکھ کم گھر زیادہ رہا تھا۔ فاطمہ نے نیلی کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو وہاں طلال کھڑا تھا۔ اس کی نظروں میں کچھ ایسا ضرور تھا کہ فاطمہ نے جلدی سے نظریں جھکائی اور کمرے میں داخل ہو گئی۔
کمرہ کافی بڑا اور کشادہ تھا۔ فاطمہ وہاں بیڈ کے کونے پر جا کر بیٹھ گئی تھی اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ اب پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا تھا۔ زارا کو عالیان اور زارن نے رخصت کر دیا تھا۔ ان کو امید نہیں تھی کہ ان کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، لیکن پھر بھی دونوں نے دعاؤں میں اپنی بیٹی کو رخصت کیا تھا، جو بالکل ہی خاموش سی ہو گئی تھی۔ اس نے نہ اپنی ماں سے کوئی گلہ کیا، نہ باپ سے۔ عالیہ بیگم نے تو زارا کو اپنی سگی اولاد کی طرح پالا تھا۔ بے شک وہ اس کی سگی اولاد تھی، سوتیلی ماں تھی، لیکن کبھی بھی انہوں نے زارا کو اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ زارا شجاعت کی حویلی میں داخل ہوئی تو اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ ذوحان فاطمہ سے ملنے کے بعد ہی کہیں چلا گیا تھا۔ شجاعت، آپ کیسے میری بیٹی کو اس لڑکی کے بھائی کے ساتھ بیاہ سکتے ہیں؟ اور آپ نے میرے بیٹے کا نکاح بھی اس لڑکی کے ساتھ کروا دیا ہے؟ اس کی اوقات کیا ہے؟ میرے بیٹے کے پیر کی جوتی کے قابل بھی نہیں ہے یہ منحوس لڑکی۔ شکیلہ نے زارا کو دیکھتے ہی اپنے شوہر کو کہا۔ جب سے اسے جرگے کے فیصلے کا پتہ چلا تھا وہ بس سردار دارون کے گھر والوں کو کوس ہی رہی تھی۔ شکیلہ، حوصلہ رکھو، یہ لڑکی ونی ہو کر یہاں آئی ہے اور اسے اس حویلی میں بہو بنا کر نہیں لایا گیا ہے، بلکہ اس حویلی میں ایک نوکرانی کا اضافہ ہو گیا تھا۔ شجاعت نے اپنی گردن اکڑاتے ہوئے اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن صاحب، اس لڑکی کو دیکھتے ہی میرا خون کھول اٹھا، یہ میرے بیٹے کی قاتل کی بہن ہے۔ شکیلہ اس وقت اتنے غصے میں تھی کہ اپنی بیٹی کے بارے میں بھی بھول گئی۔ میں بتاتی ہوں تیری اوقات کیا ہے۔ آج سے تیرا ایک ایک پل تکلیف میں نے نہ بدل دیا تو میرا نام بھی شکیلہ نہیں۔ شکیلہ نے کہتے ہی زارا کو بالوں سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئی۔ برداشت کرنے کے باوجود بھی زارا اپنی سستی کو دبا نہیں سکی تھی۔ شکیلہ نے ایک چھوٹے سے کمرے کا دروازہ کھولا اور زارا کو اندر دھکا دے دیا، جو زمین پر جا گری تھی۔ اس کے کلائی پر بندھی سفید پٹی خون نکلنے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی۔ یہ ہے تیری اوقات؟ کل صبح حویلی میں سب کا تو ناشتہ بنائے گی، اگر کوئی بھی کوتاہی ہوئی تو انجام بہت برا ہوگا، شکیلہ نے سرد لہجے میں کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ زارا نے کمرے کے ارد گرد دیکھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں سائڈ پر کچھ بستر پڑے تھے۔ زارا کو کمرے کو دیکھ کر ہنس پڑی تھی۔ زارا نے آنسو پیتے دل میں سوچا، جتنی وہ کوشش کرتی کہ اس کے آنسو باہر نہ آئیں، اتنے ہی وہ باہر نکلنے کو بےتاب ہوتے تھے۔ اب تو پوری زندگی ہی ایسے گزارنی تھی، چاہے کچھ بھی ہو جاتا۔ رہنا تو اس نے اسی حویلی میں تھا، چاہے نوکرانی بن کر ہی کیوں نہ رہتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بھابھی، آپ نے شجاعت بھائی سے بات کی؟ الشبا نے جب سے ذوحان کے نکاح کا سنا ہے اپنے کمرے میں خود کو بند کیے بیٹھی ہے، رو رو کر میری بچے کا برا حال ہو گیا ہے۔ شادی نے شکیلہ کو دیکھتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو، میں صاحب سے بات کر چکی ہوں۔ اس لڑکی کا بے شک ذوحان سے نکاح ہوا ہے، لیکن وہ اس گھر میں نوکرانی کی حیثیت سے رہے گی۔ ذوحان کی شادی تو میری الشبا کے ساتھ ہی ہوگی۔ وہ بدزال لڑکی کبھی بھی اس گھر کی مالکن نہیں بن سکتی، نہ میں اسے بننے دے سکتی ہوں۔ اور ذوحان کو بھی اس لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، دیکھا تم نے، وہ تو نکاح ہوتے ہی وہاں سے نکل گیا تھا۔ شکیلہ نے مطمئن انداز میں کہا، بھابھی وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ لڑکی کافی خوبصورت ہے۔ اگر اس نے اپنی اداؤں سے ذوحان کا دل جیت لیا تو؟ شادی نے اپنا خدشہ ظاہر کیا، اس لڑکی کو میں ایسا بنا دوں گی کہ کوئی اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، اور نہ مان تو وہ اس لڑکی کو ہی اپنی بیوی مان رہا ہے۔ اگر میں اس لڑکی کے کمرے میں رات کے وقت اس کو بھیج دوں تو سوچو، ذوحان تو بدگماں ہوگا، بلکہ اسے پھر سے نفرت کرنے لگے گا۔ شکیلہ نے اپنا منصوبہ بناتے ہوئے کہا، ان سب چیزوں میں وہ اپنے بیٹے کی موت اور فاطمہ کو بالکل ہی فراموش کر چکی تھی۔ بھابھی، آپ نے تو پہلے ہی سب کچھ سوچ رکھا ہے۔ میں الشبا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، اس نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ شادی نے وہاں سے اٹھتے ہوئے خوشی سے کہا، ہاں ہاں جاؤ تم۔ شکیلہ نے کہا تو شادیہ وہاں سے چلی گئی۔ نکاح مبارک ہو ذوحان دورانی، اماں نے ذوحان کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اپنی کنپٹی کو دبا رہا تھا۔ شٹاب اماں، میں بالکل بھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، ذوحان نے کھجانے والی نظروں سے اماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ خیر، مذاق کا موڈ تو میرا بھی نہیں ہے، لیکن دوست ہونے کے ناطے مبارکباد دینا میرا فرض ہے۔ ویسے بھی میں جرگے میں موجود تھا۔ ارکم نے کافی بہادری کا مظاہرہ کیا، اور ایک عورت کی زبان سے میں نے یہ بھی سنا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ شکر ہے سردار ذوحان کی بیٹی کا نکاح اس پاگل کے ساتھ نہیں ہوا۔ وہ لڑکی تو کافی خوبصورت ہے جسے سردار شجاعت کے بیٹے کا نکاح ہوا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ اماں نے سنجیدگی سے کہا، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ مزید ذوحان کو غصے کو ہوا دے چکا ہے۔ تم نے اگر اب ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو جان سے مار دوں گا میں تمہیں، ذوحان نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا، جس کا اثر بھی اماد پر ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہتا، اور حویلی جاؤ، پتہ نہیں تمہارے ظالم گھر والوں نے اس بیچاری کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ امان نے اس بار سنجیدگی سے کہا، تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ ذوحان نے تکھے لہجے میں پوچھا۔ وہ معصوم ہے، اس لیے مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے، کیونکہ تمہاری حویلی میں اس کی فکر کرنے والا کوئی نہیں، اس کا اپنا شوہر بھی نہیں۔ امان نے سخت لہجے میں کہا، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، میرے علاوہ تم حویلی کے ہر انسان سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہو؟ ذوحان نے اس بار دھیمے لہجے میں پوچھا۔ اماد خاموش رہا تھا، ہمیشہ کی طرح اس کا جواب خاموشی ہی تھی۔ میرے خیال سے تمہیں حویلی چلے جانا چاہیے، اماد نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم مجھے اپنے فلیٹ سے نکال رہے ہو؟ ذوحان نے ایک آبرو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ یہ فلیٹ تمہارا ہے ذوحان،
میرا کچھ نہیں ہے، امان نے زوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اپنی بکواس بند کرو، کتنی بار کہا فضول مت بولا کرو۔ یہ فلیٹ آج جس بھی مقام پر ہو تم، وہ سب تم نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، اور جا رہا ہوں میں کیونکہ مجھے تمہاری نصیحتیں نہیں سننی۔ زوہان نے کھڑے ہوتے ہوئے تھیکے لہجے میں کہا، جس پر اماد ہنس پڑا تھا۔ زوہان گہرا سانس لیتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ حویلی جا کر کیا کرے گا۔ حویلی پہنچتے اسے الشبا نظر آئی تھی، جو شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھا دیا تھا، اس لیے وہ بھی کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ تم سوئی نہیں ہیں ابھی تک؟ زوہان نے الشبا کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا، کسی سے بات کرنے کا موڈ نہیں تھا۔ تمہیں نہیں لگتا تم نے نکاح کر کے میرے ساتھ زیادتی کی ہے؟ الشبا نے پیار سے زوہان کو دیکھتے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ وہ فیصلہ بابا جان کا تھا، اور میں نے کبھی تمہارے ساتھ بھی کوئی پیار کے دعوے نہیں کیے، اس لیے تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ زوہان نے صاف لفظوں میں الشبا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو ہماری شادی کی بات حویلی میں چل رہی ہے، اور بہت جلد ہماری شادی ہونے والی ہے، اور یہ بھی آپ کے بابا کا ہی فیصلہ ہے، الشبا نے سرد لہجے میں کہا۔ تو زوہان نے اس کی طرف دیکھا۔ صاف رنگ آنکھوں میں بھر بھر کر کاجل لگا، بلیک شلوار قمیض میں کافی دلکش لگ رہی تھی وہ، لیکن وہ زوہان کے ٹائپ کی نہیں تھی۔ بابا کا ایک فیصلہ مان لیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اب ان کا ہر فیصلہ مانوں گا۔ زوہان درانی اپنی مرضی کا مالک ہے اور اپنی مرضی ہی کرے گا، زوہان نے سنجیدگی سے کہا، اور اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ پیچھے الشبا نے زور سے پیر پٹکا اور وہاں سے چلی گئی۔ زوہان نے اپنے کمرے میں آتے ہی اپنے کندھے سے شال اتار کر بیڈ پر رکھی اور فریش ہونے چلا گیا۔ فریش ہو کر وہ کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا کیا ہوا تھا جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا۔ کیا مصیبت ہے، زوہان نے جھنجھلا کر کہا، اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سفید شلوار قمیض میں کافی تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے اسے کہاں رکھا ہوگا، اس لیے اس کا اسی کمرے کی طرف گیا تھا جس کے دروازے پر لوگ تو لگتا نہیں تھا کہ کوئی بھی اندر آ سکتا تھا۔ زوہان نے دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن پھر رک گیا۔ پھر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے دروازہ کھولا۔ زہرا سامنے کھڑی سوچ رہی تھی۔ زوہان نے گہری نظروں سے زہرا کا جائزہ لیا، جو دوپٹے کے بغیر کھڑی تھی۔ زہرا کو خود پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تو اس نے ارد گرد دیکھا، لیکن دروازے کے پاس کھڑے زوہان کو دیکھ کر وہ ایک دم ڈر گئی تھی۔ آپ کون ہیں؟ زہرا نے سامنے کھڑے زوہان کو دیکھتے ہوئے گھبرائے لہجے میں کہا۔ جسے تھوڑی دیر پہلے تمہارا نکاح ہوا ہے، زوہان نے اپنے قدم زہرا کی طرف بڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ زوہان نے زہرا کی اسی کلائی کو پکڑتے اسے کھینچ کر اپنے سامنے کیا جہاں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تکلیف سے زہرا کرا اٹھی تھی، لیکن زوہان نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا اور خود اس کے سامنے کھڑا کیا تھا۔ چاہے تم نہیں ہو کر آئی ہو، لیکن نکاح تو میرا تمہارے ساتھ ہی ہوا ہے، زوہان نے مظلومانہ الفاظ میں زہرا کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھتے مزید کہا۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ شوہر ہوں، تمہارا حق رکھتا ہوں تم پر، اور وہی تو لینے آؤں۔ زوہان نے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے زہرا کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے گہرے لہجے میں کہا، جو بت بنی زوہان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو نکاح کے وقت نام پر دھیان ہی نہیں دیا تھا کہ اس کا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تمہیں ایک حقیقت بتا دیتا ہوں۔ زوہان نے زہرا کے دونوں ہاتھوں کو کمر کے پیچھے لے جا کر اپنے گرفت میں لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا۔ تو پوری طرح زوہان کی قید میں تھی۔ جسے تمہارا نکاح ہوا ہے وہ میں نہیں ہوں۔ زوہان نے زہرا کے چہرے کے تاثرات دیکھے، جس نے نفی میں سر ہلا کر زوہان کو روکنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ آنسو تو شاید پہلے ہی نکلنے کو بےتاب تھے۔ اس سے اچھا تو تھا کہ وہ مر جاتی، کم از کم اس کی عزت تو محفوظ ہوتی۔ زوہان نے غور سے زہرا کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کچھ بول گیا ہے، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتے ہی ایسا لگتا تھا کہ وہ ارد گرد کی ساری چیزیں فراموش کر بیٹھا ہے۔ وہ بھی نہ جانے کیوں کچھ بھول گیا تھا۔ وہ زہرا کو تھوڑا خوفزدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنے لفظوں سے کچھ زیادہ ہی کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر زہرا کے آنسو گرے تو وہ ایک دم ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا۔ اس کے چہرے سے فوراً ہاتھ پیچھے کیا اور کچھ قدم زہرا سے دور ہو کر کھڑا ہوا، جو چہرے پر حیرانگی کے تاثرات لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ حویلی میں مرد ملازم بھی ہیں اور یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اس کمرے کا لاک بھی خراب ہے، تم دوسرے کمرے میں چلو، زوہان نے سنجیدگی سے کہا، لیکن زہرا اپنی جگہ سے ایک انچ بھی نہیں لی تھی۔ مقابل کا لہجہ پل بھر میں تبدیل ہوا۔ محترمہ، کیا میں فارسی بول رہا ہوں؟ اور گھبرانے کی بات نہیں، میں ہی تمہارا شوہر ہوں، مجھ سے ہی تمہارا نکاح ہوا ہے، اب چلو یہاں سے، زوہان نے بازو سے پکڑتے ہوئے کہا، جس کے منہ سے ہلکی سی سسکی نکلی تھی، لیکن دل میں سکون سا پھیل گیا تھا۔ زوہان نے مڑ کر زہرا کی طرف دیکھا اور ایک نظر اس کی کلائی پر ڈالی جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ زوہان نے فوراً اس کے ہاتھ کو چھوڑ دیا۔ ساتھ والے کمرے میں چلی جاؤ، وہ اس کمرے سے بہتر ہے، زوہان کہتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ زہرا بھی حیران سی آنکھوں میں خوف لیے وہاں کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ سامنے والا انسان تھا تو کون اور اسے کیا دورے پڑتے ہیں، لیکن زہرا نے اپنی چادر اٹھائی اور خود پر لیتے دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس نے جلدی سے پہلے دروازہ لاک کیا تھا، پھر جا کر وہاں بڑے چھوٹے سے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ یہ کمرہ بھی چھوٹا ہی تھا، لیکن اس کمرے کی نسبت بہتر تھا۔ اس کے دل میں زوہان کی جانب سے ایک سکون کی لہر نصیب ہوئی تھی۔ زوہان اپنے کمرے میں ہاتھ ہی ٹھہرنے لگا تھا۔ اس کا مقصد زہرا کو ڈرانا ہرگز نہیں تھا، لیکن وہ اسے بری طرح ڈرا چکا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے
सिगरेट की डिब्बी लेने के लिए हाथ उठाया तो उसकी नज़र अपनी हथेली पर गई जहाँ पर खून के धब्बे मौजूद थे। उसने अपने हाथ को देखा, उसका ध्यान ज़ारा के बाजू की तरफ गया था जिसके हाथ पर सिर्फ पट्टी बंधी थी। मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रहा हूँ? वो मेरे भाई के कातिल की बहन है, उसके साथ मैं अच्छा कैसे कर सकता हूँ? ज़ुहान ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा और जाकर अपने हाथ को वाश किया। वो इस वक्त बहस थी कि पहले दोराहे पर खड़ा था। ज़ुहान ने अपने दिमाग से सारे ख्यालात को झटका और सोने के लिए लेट गया। सुबह उसे शहर जाना था, इसलिए अपने दिमाग को पुरसकून करने के लिए लेट गया था। सुबह 6 बजे ज़ुहान शहर के लिए निकल गया था। पूरी रात ज़ारा सोई नहीं थी। अभी थोड़ी देर पहले इसकी आंख लगी तो मुलाजमा ने आकर दरवाज़ा खटखटाया। मुलाजमा ने मजी मजी सी आंखें खोलकर दरवाजे की तरफ देखा और उठकर बैठ गई। उसका सर दर्द से फट रहा था। ज़ारा ने दरवाज़ा खोला तो मुलाजमा अंदर आई। तुम तो दूसरे कमरे में थी ना, तो यहाँ कैसे आई? चलो छोड़ो इस बात को, मेरे साथ चलो। बड़ी बेगम ने कहा है कि तुम मेरे साथ अब से सारे काम करोगी। मुलाजमा, जिसका नाम पिंकी था, आते ही बोलने लगी थी। बाजी, अगर मैं तुम कहकर पुकारूं तो कोई मसला तो नहीं होगा? मेरा मतलब है कि तुम दूसरे कबीले के सरदार की बेटी हो और इतनी खूबसूरत भी हो। काश मेरी जल्द भी तुम्हारी जैसी होती। पिंकी ने हाथ बढ़ाकर ज़ारा के हाथ को छूते हुए ठंडी भरते हुए कहा। ज़ारा खामोश रही थी। तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। पिंकी ने ज़ारा को खामोश देखा तो सवाल किया। मेरे ख्याल से तुम मुझे पहले ही तुम कहकर मुखातिब कर चुकी हो और जो तुम्हारा दिल करे वो मुझे कह सकती हो। आखिरी बात ज़ारा सर लहजे में कहते ही फिरेश होने चली गई। पिंकी वहीं बैठकर उसका इंतजार करने लगी। ज़ारा बाहर आई तो पिंकी की नज़र उसकी कलाई पर पड़ी जिसकी पट्टी सुर्ख हो रही थी। बाजी, तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है। पिंकी ने जल्दी से ज़ारा के पास आते उसके बाजू को देखते हुए परेशानी से कहा। हाँ, लेकिन अब ठीक है, ज़ारा ने आम से लहजे में कहा। उसके ज़हन में ज़ुहान घूम गया था। बाजी, तुम ना मेरी एक बात गौर से सुन लो। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ पर कोई भी तुम्हारा हमदर्द नहीं है। पिंकी ने संजीदा होते ज़ारा को देखते हुए कहा। जिस पर ज़ारा हंस पड़ी थी उसकी हंसी में भी तकलीफ का अंसर शामिल था। मेरा ख्याल है अरकम भाई रम्मी के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई हमदर्द है भी नहीं, लेकिन एक हमदर्द मुझे यहाँ तुम्हारी शक्ल में मिला है। ज़ारा ने पिंकी को देखते कहा तो जो खुशी से मुस्कुरा पड़ी थी। बाजी, मुझे इन हवेली वालों से किसी किस्म की अच्छी उम्मीद नहीं है। ज़ुहान साहब भी आज सुबह शहर के लिए निकल गए। अब मुझे डर लग रहा है, न जाने आपके साथ ये लोग क्या सलूक करें। पिंकी ने कहा। ज़ुहान कौन है? ज़ारा ने संजीदगी से पूछा। ज़ुहान, इसे रात वाला शख्स याद आ गया था। बाजी, तुम भी अजीब हो। ज़ुहान साहब के साथ ही तो तुम्हारा निकाह हुआ है। पिंकी ने हैरानगी से मज़ीद ज़ारा को हैरान करते हुए कहा। इसका मतलब है वो रात को झूठ बोल रहा था कि वो मेरा शौहर नहीं है। सब नहीं मुझे तकलीफ पहुंचाने का ठेका लिया हुआ है। ज़ारा ने दिल में सोचा। गुलाबी चेहरे की सुर्खी बढ़ गई थी। क्या हुआ बाजी? चलो, हमें देर हो गई है और मैं तुम्हारे हाथ की पट्टी भी कर देती हूँ, पिंकी ने कहा और ज़ारा को बाजू से पकड़कर वहाँ से ले गई। रानी, मेरा कहवा कहाँ है? अलीशा ने अपने खास मुलाजमा को देखते हुए पूछा। बन रहा है आपका केवा, रानी ने टेबल पर केवे को रखते हुए कहा और अलीशा के कदमों में बैठ गई। ज़ुहान कहाँ है? अलीशा ने रानी को देखते हुए पूछा। जी, वो तो सुबह ही शहर के लिए निकल गए थे, रानी ने कहा। बीबी जी, मैंने सुना है कि वो जो सरदार की बेटी है ना, काफ़ी खूबसूरत है, रानी ने राजदारी से कहा। तो मैं क्या कम हूँ? अलीशा ने घूरते हुए पूछा। इसके लहजे में वाज़ेह गरूर था। नहीं, आशी बाजी, आपकी खूबसूरती का तो जवाब ही नहीं है। इसलिए कह रही थी कि कहीं छोटे सरदार उस लड़की की खूबसूरती के घायल न हो जाए, रानी ने जल्दी से कहा। ऐसा तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। चलो, ज़ारा को चलकर देख ही लेती हूँ कितनी खूबसूरत है वो लड़की, अलीशा ने वहाँ से उठते हुए कहा और किचन की तरफ चल गई। उसे पता था कि वो उसे वहीं मिलेगी। ज़ारा पिंकी के साथ मिलकर काम कर रही थी। उसे शौक था घर के काम करने का, इसलिए आलिया बेगम के मना करने के बावजूद भी वो बहुत से काम खुद से करती थी, इसलिए इसे सारे काम आते थे। ज़ारा पराठे बनाती जल्दी से अपने हाथ चला रही थी। इसी वक्त अलीशा रानी के साथ किचन में आई और एक पल के लिए चूल्हे के आगे खड़ी ज़ारा के सुर्ख चेहरे को देखकर एक पल के लिए वो ठिठक सी गई थी। जैसा इसने सुना था ज़ारा वैसी ही थी। बड़ी बड़ी आंखें, सफ़ेद रंग, काले कंधों तक आते बाल देखकर तो अलीशा ने दिल ही दिल में इसकी खूबसूरती को सराहा था, लेकिन फ़ौरन ही उसने अपने दिमाग को झटका था। तो तुम हो विनी में आई लड़की? अलीशा ने ज़ारा को देखते हुए पूछा, जिसने उसकी तरफ देखा था। नीले रंग के शलवार सूट में मुलव्विस, आंखों में भर भर कर काजल डाले अलीशा भी प्यारी लग रही थी। इसे अपनी आंखों पर बहुत नाज था। उसकी शरबती रंग की आंखों में सुरमा डालने के बाद बहुत अच्छी लगती थी। ज़ारा खामोश रही थी। पिंकी भी वहाँ से हटकर पीछे खड़े हो गई थी। अलीशा चलती हुई ज़ारा के पास आई और एक नज़र उसने चूल्हे पर डाले तवे पर, जिस पर गर्म तेल पड़ा हुआ था। अलीशा ने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए ज़ारा को देखा। मुझे वो गिलास पकड़ाना, अलीशा ने कहा तो ज़ारा ने हाथ आगे बढ़ाकर ज़ारा को अलीशा को पकड़ा, लेकिन उस वक्त अलीशा ने तवे को थोड़ा तिरछा कर दिया, जिसकी वजह से गर्म ऑयल ज़ारा के पैरों पर गिर गया, जिसने जूता भी नहीं पहना था। गर्म तेल गिरने की वजह से ज़ारा की चीख पूरे किचन में गूंजी थी। जलन की वजह से उसकी आंखों में पानी आ गया था। ओह, ध्यान से देखो, तुम्हारा पेल जल गया है। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ था? अलीशा ने चेहरे पर
मसनूई परेशानी लाते हुए कहा तो ज़ारा ने सुर्ख आंखों से उसे देखा। और हाँ रानी, इस बेचारी को कभी किसी ने अब कपड़े तो लेकर देने नहीं है, तो जो कपड़े मैंने इसे फेंकने के लिए तुम्हें दिए थे ना, वो इसे दे देना। अलिशबा ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा। जी बीबी जी, रानी ने कहा तो अलिशबा वहाँ से चली गई। पीछे रानी भी वहाँ से निकल गई थी। पिंकी और रानी दोनों ने देखा था कि अलिशबा ने तेल गिराया। रानी के चेहरे पर तो मुस्कुराहट थी, लेकिन पिंकी परेशान सी खड़ी थी। अलिशबा के जाने के बाद पिंकी फौरन ज़ारा के पास आई थी। बाजी दिखाएं, आपका पेट तो बहुत ज़्यादा जल गया है। पिंकी ने ज़मीन पर बैठी ज़ारा को देखते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, मुझे पराठे बनाने। ज़ारा ने वहाँ से उड़ते हुए कहा। वो जान गई थी कि काम ना करने के नतीजे में आगे और क्या भुगतना होगा उसको। नहीं बाजी, मैं कर लूँगी, तुम रहने दो, पिंकी ने वहाँ से उठते हुए कहा। ज़ारा ने अपने सुर्ख पैर को देखा तो गर्म आंसू आंखों से गाल भिगोकर ज़मीन पर गिरने लगे थे। तकलीफ तो उसे बहुत हो रही थी, लेकिन अब तो सारी ज़िंदगी से यही सब कुछ बर्दाश्त करना था। वो लड़की कहाँ है? शकीला ने नाश्ते के बाद पिंकी से पूछा। बेगम साहिबा, वो अपने कमरे में, उसका पैर जल गया था, पिंकी ने जल्दी से कहा। लो, और कुछ नहीं किया तो पहले ही बहाना बनाकर कमरे में बैठ गई। इसे कहो सफाई में तुम्हारी मदद करे, उसके बाद दोपहर का खाना बनाए। उसे यहाँ आराम करने के लिए नहीं लाए हैं हम, शकीला ने नाहुतपन से कहा और वहाँ से चली गई। पिंकी, ये ले मेरा सूट और उस लड़की को के प्रेस कर दे, मुझे मार्केट जाना है। शकीला के जाने के बाद शादिया ने वहाँ आते पिंकी को देखते हुए कहा। बीबी जी, मैं कर दूँ? पिंकी ने सूट को पकड़ते हुए कहा। जितना तुझे कहा ना इतना ही कर, ज़्यादा दादी ना बन, शादिया ने घूरते हुए कहा और वहाँ से चली गई। ये पता नहीं कौन सी दुश्मनी बाजी से निकाल रही हैं, पिंकी ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा और वहाँ से चली गई। बाजी, ये शादिया बीबी का सूट है, इसे प्रेस कर दो, लगता है तुम्हारे हाथ का खाना खाकर तुम्हारी पिंकी बन गई है, इसलिए अपने सारे काम तुमसे ही करवाने। पिंकी ने सूट को बेड पर फेंकते हुए कहा। फेंकी? ज़ारा ने ना समझी थे पिंकी को देखते हुए पूछा। अरे फ़ैन होता है ना, उर्दू में फ़ैन को ही पंखा कहते हैं ना, पिंकी ने ना समझाने वाले अंदाज में कहा। ज़ारा हल्का सा मुस्कुरा पड़ी थी। अच्छा, मैं कर देती हूँ, तो मुझे बताओ स्त्री कहाँ है? ज़ारा ने खड़े होते हुए पूछा। इसे चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी, लेकिन इग्नोर किए खड़ी हो गई। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ, पिंकी ने कहा तो ज़ारा इसके साथ बाहर चली गई। ज़ारा ने कपड़े प्रेस कर दिए थे। जब वो कपड़े प्रेस करके पीछे मुड़ी तो नोमान खड़ा था, जिसके सारे कपड़े मिट्टी और धूल की वजह से गंदे हो रहे थे। वो बार बार अपनी गर्दन को हिलाए हंसते हुए ज़ारा को देख रहा था। वो नोमान को देखकर डर सी गई थी। तुम मेरी दुल्हन हो ना? नोमान ने हंसते हुए ज़ारा की तरफ आते हुए कहा। हाँ, तुम ही मेरी दुल्हन हो, नोमान ने ताली बजाते हुए कहा और भागते हुए ज़ारा की तरफ आया, जिसने उसे पीछे धक्का दिया और अपने कमरे की तरफ भाग गई। कमरे में जाते ही उसने दरवाज़ा लॉक किया और गहरे सांस लेते खुद को परसकून करने लगी। नोमान वहीं ज़मीन पर बैठकर रोने लगा था। मेरी दुल्हन ने मुझे धक्का दिया है भाई, मेरी दुल्हन ने मुझे धक्का दिया है, ये कहती नोमान ऊंची आवाज़ में रोने लगा था। मुलाजिम ने उसे वहाँ आकर संभाला और उसे कमरे में ले गए। उसकी चीखें ज़ारा को दहला रही थीं। भाभी जी, कैसी हैं आप? तलाल, जो अपने कमरे की तरफ जा रहा था, उसने फातिमा को अपने कमरे से बाहर आते देखा तो उसके पास चला गया। सद्दाम न जाने कहाँ चला गया था। फातिमा कमरे में बंद बोर हो रही थी, इसलिए बाहर आ गई, लेकिन सामने ही तलाल नजर आ गया था। फातिमा चेहरे पर नासमझी के तासुरात लिए तलाल को देखा। ओह, मैं अपना तारुफ तो करवाना ही भूल गया। मेरा नाम तलाल है, सरदार दारून मेरे ताया जान है। अब तो हम दोनों का भी देवर भाभी वाला रिश्ता बन गया, तो जान पहचान भी हो जानी चाहिए। तलाल ने थोड़ा फातिमा के करीब आते गहरे लहजे में कहा, जो डरकर 2 कदम पीछे हो गई थी। इससे पहले तलाल मजीद कुछ कहता, अरकम वहाँ आ गया था, जो अभी हवेली वापस आया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो तलाल? अरकम ने संजीदगी से उसे देखते हुए पूछा, जिसने मुस्कुराकर अरकम को देखा था। देखो, तुम्हारा दूसरा देवर भी आ गया, तलाल ने मुस्कुराते हुए अरकम को देखते हुए कहा, जिसने एक नज़र भी फातिमा पर नहीं डाली थी। अपना तारुफ बाद में करवा लेना, अभी जाओ, चचा जान तुम्हें बुला रहे हैं, अरकम ने संजीदगी से कहा तो तलाल एक नज़र फातिमा पर डालकर वहाँ से चला गया। इस इंसान से दूर रहिएगा, यह आपके लिए अच्छा होगा, अरकम ने बिना फातिमा को देखते हुए कहा और वहाँ से चला गया। फातिमा ने हैरानगी से चाहते हुए अरकम को देखा, जिसने एक नज़र भी इसको नहीं देखा था। अरे फातिमा बेटा, उठ गई, तुम नाश्ता कर लो, आलिया बेगम ने फातिमा को देखते हुए कहा, जिसके साथ उस्मा बेगम भी मौजूद थी। जितने नजरों में हकारत ली, फातिमा को देखा। फातिमा खामोशी से उनके साथ चल पड़ी थी। पता था कि काम हो गया है। सद्दाम, कहाँ थे तुम? आलिया बेगम ने सद्दाम के हुलिये को देखते हुए थोड़ा गुस्से से कहा। अम्मी जान, आपको कोई काम था? सद्दाम ने उकता हुए लहजे में पूछा। उसका सर दर्द से फट रहा था, वो अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहता था। फातिमा, अब तुम्हारी बीवी है और तुम ना जाने निकाह के बाद कहाँ गायब हो गए हो, अब हवेली वापिस आए हो, तीखे लहजे में बोली थी। अम्मी जान, वो लड़की मेरी पसंद की नहीं, बल्कि ज़बरदस्ती मेरे गले में डाली गई है। क्यों करवा दिया मैं निकाह मेरा उससे? और हाँ, अगर ज़बरदस्ती निकाह हो गया तो मुझे किसी से अच्छे की उम्मीद ना रखिएगा, क्योंकि मैं उस लड़की को अपनी बीवी नहीं मानता, सद्दाम ने दो टोक अंदाज में कहा और अपने कमरे की तरफ चला गया।
عالیہ بیگم نے پریشانی سے صدام کو جاتے دیکھا۔ فاطمہ اس وقت کمرے میں ہی تھی۔ صدام اپنے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی فاطمہ کو دیکھ کر اس کا بارہ ہائی ہو گیا تھا۔ تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ صدام فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے غرایا تھا۔ وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے لڑکھڑاتی ہوئی صدام کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھے آنٹی نے یہاں بھیجا تھا، فاطمہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ میرے کمرے میں میرے بیڈ پر بیٹھو، نکلو یہاں سے، اب اگر تم مجھے یہاں نظر آئیں تو میں تمہاری جان لے لوں گا، صدام نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ فاطمہ کو پیچھے دھکا دیا تو وہ زمین پر اوندھے منہ جا گری تھی۔ فاطمہ نے آنسوں سے بھری آنکھیں اٹھا کر صدام کی طرف دیکھا جو ظالم بنا وہاں کھڑا تھا۔ گرنے کی وجہ سے فاطمہ کے ہاتھ پر پھسن پڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں درد کی وجہ سے فاطمہ زمین سے بھی نہیں اٹھا جا رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے صدام کو دیکھا تھا۔ جاؤ یہاں سے، میری شکل کیوں دیکھ رہی ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، صدام نے آگے بڑھ کر فاطمہ کو بالوں سے پکڑ کر کھڑا کرتے ہوئے کہا، جو تکلیف سے کرا اٹھی تھی۔ صدام نے اسے دروازے کے باہر دھکا دیا۔ فاطمہ کیا دیتے رونے لگی اور بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ بی بی جی آپ ٹھیک تو ہیں؟ نیلی نے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا جو وہاں کھڑی رو رہی تھی۔ فاطمہ نے آنسوں سے تر چہرہ لیے نیلی کی طرف دیکھا جو گھبرا گئی تھی۔ بی بی جی آپ ٹھیک ہیں؟ نیلی نے فاطمہ کے پاس آتے ہی دوبارہ پوچھا۔ میرا ہاتھ بہت درد کر رہا ہے، فاطمہ نے بے بسی سے اپنا ہاتھ نیلی کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ فاطمہ کے کہنے کا انداز ایسا تھا کہ نیلی کو بھی اس پر ترس آ گیا۔ آپ روئے مت، چلے میرے ساتھ، میں بڑی بی بی کے پاس آپ کو لے جاتی ہوں، نیلی نے کہا اور اسے وہاں سے لے گئی۔ ارقم دور کھڑا فاطمہ کو دیکھ رہا تھا۔ کیسی بے بسی تھی کہ وہ فاطمہ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں گواہ تھی کہ وہ اس لڑکی کی تکلیف نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ نیلی فاطمہ کو عالیہ کے کمرے میں لے گئی تھی۔ بیٹا رونا بند کرو اور نیلی جاؤ، تم دیکھو ارقم گھر پر ہے، بچی کو اسپتال لے جائے گا، عالیہ نے پریشانی سے فاطمہ کا ہاتھ دیکھتے ہوئے کہا۔ نیلی ارقم کو بلانے چلی گئی تھی جو شاید باہر ہی جا رہا تھا۔ صاحب بڑی بی بی آپ کو بلا رہی ہیں، نیلی نے ارقم کو دیکھتے ہوئے کہا جو خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ ارقم کمرے میں داخل ہوا تو عالیہ کے ساتھ چپکی فاطمہ پر ایک نظر ڈال کر اس نے اپنی ماں کو دیکھا۔ جی امی آپ نے بلایا؟ ارقم نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ہاں بیٹا فاطمہ کو اسپتال لے جاؤ، اس کا ہاتھ گرنے کی وجہ سے بہت درد کر رہا ہے، زیادہ مسئلہ نہ ہو جائے، عالیہ نے کہا۔ امی میں لے جاتا ہوں، لیکن مشورہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کا انتظام کر لیں کیونکہ اب تو روز ہی ڈاکٹر کی ضرورت محسوس ہوگی، ارقم نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ نیلی باہر لے آؤ ان کو، ارقم نے آخری بار نیلی کو دیکھتے ہوئے کہی اور کمرے سے چلا گیا۔ جاؤ بیٹا میں آج ہی زارون سے بات کرتی ہوں، وہی صدام کو سیدھا کریں گے، عالیہ نے پیار سے فاطمہ کو دیکھتے ہوئے کہا جو وہاں سے اٹھ کر نیلی کے ساتھ باہر چلی گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ زیادہ ہی درد ہو رہا تھا۔ ارقم گاڑی میں بیٹھا فاطمہ کا انتظار کر رہا تھا۔ نیلی نے گاڑی کا دروازہ کھول کر فاطمہ کو اندر بٹھایا، خود اندر چلی گئی تھی۔ فاطمہ ابھی بھی رو رہی تھی، شاید صدام کے رویے نے اسے بہت زیادہ تکلیف دی تھی اور ارقم کو اب اس کے رونے سے چڑسی ہونے لگی تھی۔ تم رونا بند کرو گی اب، ارقم نے سخت لہجے میں کہا تو فاطمہ ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ ارقم کو اپنے رویے کا احساس ہوا تو خود کو ملامت کرتے اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا۔ تمہارا رونا مجھے اچھا نہیں لگ رہا اور صبر کرنا سیکھو، آگے زندگی میں بہت سے امتحان آنے والے ہیں، اتنی جلدی رونا شروع کرو گی تو کبھی مضبوط نہیں بن پاؤ گی، ارقم نے دھیمے لہجے میں کہا۔ فاطمہ اس کی بات سن کر پھر سے رونے لگی تھی۔ وہ ہمیشہ نازوں سے پلی تھی، اب کسی کا ایسا رویہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسپتال کے پاس پہنچتے ہی ارقم نے گاڑی روکی اور فاطمہ کو باہر نکلنے کو کہا۔ فاطمہ باہر نکل کر اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ ارقم نے ایک نظر اس کو دیکھ کر گہرا سانس لیا۔ کیا ہوا؟ زارون نے اپنی زوجہ کو پریشان میں دیکھا تو پوچھا۔ زارون صدام کو زہرا کا ذرا بھی احساس نہیں ہے، جو کچھ میری بیٹی اور فاطمہ کے ساتھ ہوا ہے صرف اسی کی وجہ سے ہوا ہے، اسی کی وجہ سے میری بیٹی بینی ہو کر گئی ہے اور اسے ذرا سی بھی پرواہ نہیں ہے۔ فاطمہ پر وہ ظلم کر رہا ہے، اسے کمرے سے باہر نکال دیا، وہ بچی زمین پر گر گئی، اس کے ہاتھ میں شدید درد تھا، اس لیے میں نے اسے اسپتال ارقم کے ساتھ بھیجا ہے، اگر صدام کی وجہ سے زہرا پر مصیبت آئی تو میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، عالیہ نے غصے سے کہا۔ بیگم صاحبہ آپ پریشان نہ ہو، میں صدام سے بات کرتا ہوں، زہرا نے اپنی پگڑی اتارتے ہوئے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں، عالیہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ زارون نے ملازم کو کہا کہ صدام کو بلا کر لائے، جو صابن میں سر ہلا دے، وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد صدام کمرے میں داخل ہوا۔ بابا جان آپ نے بلایا؟ صدام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تم کیا چاہتے ہو اور کتنا ہمیں ذلیل کروانا چاہتے ہو؟ کیا تم نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ لوگوں کے سامنے ہمیں ہمیشہ رسوا کرنا ہے؟ زارون نے سخت لہجے میں صدام کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا جان آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہا ہوں میں، صدام نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ فاطمہ کی بات کر رہا ہوں اور میری ایک بات کان کھول کر سن لو صدام، اگر تم نے اب اسے کمرے سے باہر نکال دیا، اس پر کسی قسم کا ظلم کیا تو تمہیں میں اس حویلی سے باہر نکالنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا، اب جاؤ یہاں سے، یہ میری آخری وارننگ ہے، زارون نے کہا تو صدام نے غصے سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔
لیکن بابا جان، صدام نے کچھ کہنا چاہا لیکن زارو نے اسے روک دیا تھا۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے، اب جاؤ یہاں سے، زارو نے کہا تو صدام جبڑے تانے وہاں سے چلا گیا تھا۔ بھابھی، آپ اس لڑکی کو لیے اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ عظمیٰ نے عالیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو فاطمہ اور ارقم کا انتظار کر رہی تھی۔ عظمیٰ، فاطمہ میری بہو ہے اور جن حالات میں نکاح ہوا ہے وہ بچی سہم گئی ہے۔ یہاں پر اس کے لیے سب کچھ نیا ہے۔ اگر میں بھی اس کا خیال نہیں رکھوں گی تو کون رکھے گا؟ اور دیکھا نہیں تم نے صدام نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ عالیہ نے کہا تو فاطمہ ہنس پڑی تھی۔ بھابھی، آپ کا اپنی بیٹی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسے کیا وہ لوگ مہارانی بنا کر رکھیں گے؟ مجھے پوری امید ہے وہاں پر اس کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہوگا، اور آپ یہاں ان کی بیٹی کا ایسے خیال رکھ رہی ہیں جیسے وہ چھوٹی سی بچی ہے۔ عظمیٰ نے تیکھے لہجے میں کہا۔ عظمیٰ، میں اچھی طرح سے جانتی ہوں وہاں میری بیٹی خوش تو ہرگز نہیں ہوگی، لیکن میں ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں۔ اگر میں بھی ویسے ہی کروں گی تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ عالیہ بھی بات ہی کر رہی تھی کہ جب فاطمہ ارقم کے ساتھ سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی۔ عالیہ جلدی سے فاطمہ کے پاس گئی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ عالیہ نے بے تابی سے پوچھا۔ سب کچھ ٹھیک ہے امی جان، کچھ دنوں تک ان کا ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا، ارقم نے میڈیسین عالیہ کو پکڑاتے ہوئے کہا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چلو بیٹا، میں تمہیں کمرے میں چھوڑ دیتی ہوں، عالیہ نے پیار سے کہا۔ عظمیٰ وہاں سے چلی گئی تھی۔ کمرے میں؟ فاطمہ نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ گھبراؤ نہیں، صدام اب تمہیں کچھ نہیں کہے گا، عالیہ نے کہا اور فاطمہ کو لیے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ صدام اندر پہلے ہی غصے میں بھرا بیٹھا ہوا تھا۔ فاطمہ نے ڈرتے ہوئے عالیہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تو صدام نے فاطمہ کو دیکھا، اپنے غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، لیکن ساتھ اپنی ماں کو دیکھ کر اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ سخت کچھ کہنے سے منع کیا تھا نا اسے، اس کی ماں کا ساتھ آنا اسے بہت کچھ باور کرا چکا تھا، اس لیے خاموشی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ فاطمہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔ بیٹا تم آرام کرو، عالیہ بیگم نے پیار سے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ فاطمہ وہاں بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے اپنی چادر اتار کر سائڈ پر رکھی اور اپنے اس ہاتھ کو دیکھنے لگی جو پیدائشی طور پر معذور تھا۔ اگر یہ میرا بازو ٹھیک ہوتا تو مجھے اتنی باتیں نہ سننی پڑتی، نہ ہی اتنا کچھ برداشت کرنا پڑتا۔ فاطمہ نے کھوکھری ہنسی ہنستے ہوئے اپنے بازو کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی یہ سب کچھ تو قسمت کا کھیل ہے، کس کے ساتھ کیا ہو جائے کسی کو معلوم ہی نہیں تھا۔ اماں تم سب سنبھال لوگے، میں واپس گاؤں جا رہا ہوں، ذوحان نے اماں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ خیریت؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اماں نے اس کے چہرے پر چھائی بےتابی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، بس مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، ذوحان نے سنجیدگی سے کہا۔ کہیں یہ ضروری کام بھابھی صاحبہ تو نہیں ہے؟ اماں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ ذوحان نے گھوری سے اسے نوازا تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، تو ٹینشن نہ لے، میں سب سنبھال لوں گا، اماں نے جلدی سے کہا۔ ذوحان یہاں آ تو گیا تھا، لیکن اسے اب زارا کی فکر ستا رہی تھی کہ وہاں پر کوئی بھی اس کا خیال رکھنے والا نہیں تھا۔ پتہ نہیں حویلی والوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا، اس لیے وہ جلد از جلد حویلی جانا چاہتا تھا۔ بھائی صاحب، دوپہر کو نکلنا ہے نا تم نے، اور ابھی ناشتہ کر لیں، اماں نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ لہراتے ہوئے پوچھا۔ میں ضرور ناشتہ کروں گا اگر تم خود بناؤ گے تو، ذوحان نے ہلکا سا مسکرا کر کہا۔ پھر آ جاؤ، ناشتہ تیار ہے، اماں نے کہا اور دونوں ناشتہ کرنے لگے۔ زارا کو ایک پل بھی سکون کا میسر نہیں ہو رہا تھا۔ ملازم کے باوجود سارے کام اس سے ہی کروائے جا رہے تھے۔ کچھ ہی دن میں اس کا چہرہ مرجھا سا گیا تھا۔ سنو لڑکی، باہر کا پورچ بہت گندا ہو رہا ہے، جاؤ اسے اچھی طرح صاف کر دو، شادیہ نے زارا کو بیٹھے دیکھا جو ایک منٹ پہلے ہی آ کر بیٹھی تھی تو اسے حکم دینے والے انداز میں کہا۔ پورچ کا سن کر زارا کا دھیان باہر کی طرف گیا تھا۔ وہ اکیلی کیسے اتنے بڑے پورچ کی صفائی کر سکتی تھی؟ میں اکیلی کیسے صفائی کر پاؤں گی؟ زارا نے کھڑے ہوتے ہوئے شادیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تیری اتنی ہمت، میرے سامنے زبان چلاتی ہے، شادیہ نے کہتے ہی ایک زوردار تھپڑ زارا کے نازک گال پر دے مارا جو منہ پر ہاتھ رکھے شوق سے کھڑی شادیہ کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا بھی کیا بول دیا کہ شادیہ نے اسے تھپڑ دے مارا تھا؟ جا کر کام کر، تیری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میرے سامنے زبان چلا سکے، شادیہ نے حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گئی۔ زارا نے بے بسی سے اپنے باہر کی جانب قدم بڑھائے اور اپنے بنکی بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ وہ تھکے تھکے قدموں کے ساتھ پورچ دھونے میں مصروف ہو گئی تھی۔ باہر کا پورچ دھو ہی رہی تھی کہ جب نعمان وہاں آیا۔ وہ آج پھر اپنے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اس کے کپڑے گیلے ہو چکے تھے۔ علیشبا جو اوپر کھڑی زارا کو دیکھ رہی تھی، اس نے نعمان کو وہاں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ اب تو زارا کی آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ وہ سارے کام کرتی، اگر کوئی کچھ بھی کہتا تو خاموش رہتی، ان کے ظلم پر بھی خاموشی سے برداشت کرتی تھی۔ اس نے رانی کو اشارہ دیا۔ رانی پہلے ہی موقع کی طاق میں تھی۔ پانی سے بھری بالٹی اس نے ایک دم زارا کے اوپر پھینکی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر وہاں سے اٹھی، اپنے حواس باہر کرنے لگی۔ نعمان بھی اس پر پانی گرنے کی وجہ سے تالیاں بجانے لگا۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتی اس گرد دیکھنے لگی۔ اوپر علیشبا کو دیکھ کر اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ میری دلہن بھیگ گئی، میری دلہن بارش میں بھیگ گئی۔ وہ تالیاں بجا کر اس کی طرف آنے لگا۔ زارا گیلے وجود کے ساتھ خوف سے پیچھے کھسکنے لگی۔ نعمان اس کی طرف آیا، اس نے پائپ اٹھائے، اس پر پانی گرا دیا جو پہلے ہی سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ اس حرکت پر اس کا رنگ اڑا تھا۔ وہ ہاتھ آگے کرتی پانی سے بچنے لگی۔ پانی کا پریشر کافی تیز تھا۔
दुल्हन तुम डर क्यों रही हो, बारिश हो रही है, आओ दोनों खेलेंगे। कई मुलाजिम वहां आकर खड़े हो गए थे। अलिशबा ने सबको आगे बढ़ने से रोका। ज़ारा अपना बचाव करती अब बेबसी से रोने लगी थी। पोर्च में आकर जहान की गाड़ी रुकी तो सामने का मंदिर देखकर उसका चेहरा सुर्ख हुआ था। वो तेजी से उतरकर नोमान की तरफ आया। वो भी ज़ारा को देख नहीं पाया था क्योंकि नोमान बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। जहान के दिन में यही था कि आज फिर नोमान के हाथों किसी की शामत आई है। रशीद, जहान ने भारी आवाज में मुलाजिम को आवाज़ दी और आगे बढ़कर पाइप दूर फेंका। लेकिन सामने ज़ारा को देखकर तो उसकी रगें तन गईं। इसे वो किसी न पहचानता। उसके घेरे कपड़े वजूद से चुपके थे, जबकि बाल भी बिखर गए थे। गुलाबी नाक रोने की वजह से सुर्ख हो रही थी। वो तेजी से आगे आया और ज़ारा पर अपनी चादर डालकर उसे मुकम्मल छुपा दिया। अलिशबा का रंग पल भर में सफ़ेद पड़ा था। जहान की नज़र इस पर पड़ गई थी। ज़ारा ने जहान की तरफ देखा। ज़ारा सुस्कियों से रोने लगी थी। चचा बाहर कैसे आए? जहान ने ऊंची आवाज़ में दहाड़ा था। मुलाजिम सर झुकाकर रह गए। वो ज़ारा को लिए अंदर की तरफ बढ़ा था। उसके गिर्द बाजू लपेट कर उसने ज़ारा को अपनी चादर में बिल्कुल छुपा दिया था। ज़ारा जहान को अपने कमरे में ले गया था। ये बात अलिशबा कैसे बर्दाश्त करती, इसलिए अपनी मुमानी के पास भागी थी। जहान ने अपने कमरे में जाते ही ज़ारा का हाथ जोर से झटका। तुम्हें किसने पोर्च धोने को कहा था? जहान ने माथे पर सख्त तेवर लिए ज़ारा को दोनों कंधों से झंझोड़ते हुए पूछा। वो आपकी फुप्पो ने कहा था। ज़ारा ने सहमे हुए लहजे में जवाब दिया। तुम्हें तो हमें होश नहीं है, अपनी हालत देखी है तुमने, सारे मुलाजिम तुम्हें देख रहे थे। जहान ने गुस्से से ज़ारा को धाड़ते हुए कहा। आपको इतना मसला क्यों हो रहा है? मुझे चाहे जितनी मर्जी मर्द देखें, इससे आपको मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब आपके घर वाले मुझसे करवा रहे हैं। विन्नी में जो आई हूँ इसलिए यही सलूक होगा, और फिर चाहे इसमें मेरी इज्जत ही क्यों ना चली जाए। ज़ारा ने भी गुस्से और बेबसी की कैफियत में जहान को देखते हुए कहा। अपनी बकवास बंद करो, अगर तुमने कुछ भी अपनी जुबान से फजूल निकाला तो जुबान काट दूंगा और सब मसले मुझे ही हो सकते हैं। जहान ने उंगली उठा इसे तंबी करते हुए कहा। वो ज़ारा की बात सुनकर भड़क ही तो उठा था। ज़ारा ने शिकायती नज़र से जहान को देखा और वहाँ से भागते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। डैम इट, जहान ने पीछे जोर से बेड को ठोकर मारी थी। किस मुसीबत में फंस गया हूँ मैं? जहान ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए बड़बड़ाते हुए कहा। इसे शदीद गुस्सा आ रहा था। ज़ारा अपने कमरे में बैठते ही ज़मीन पर रोने लगी थी। दूसरी जानिब अलिशबा ने मिर्च मसाला लगाकर शकीला को जहान के बारे में बताया था, कैसे वो इसे अपने कमरे में ले गया था। शकीला का तो ये सुनते ही गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया था। चलो तुम आओ मेरे साथ, शकीला ने अलिशबा को देखते हुए कहा और जहान के कमरे की तरफ चली गई। अलिशबा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। शकीला जहान के कमरे में दाखिल हुई, जो अपने चेहरे पर हाथ फेरे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जहान, ये तुमने क्या हरकत की है? शकीला का इशारा जहान के कमरे की तरफ लाना था। जहान ने मुड़कर पहले अपनी माँ को फिर अलिशबा को देखा, जो जहान की सिफाक आंखें देखकर एक पल के लिए घबरा गई थी। किस बारे में आप बात कर रही हैं? जहान ने सीने पर हाथ बांधते हुए संजीदगी से कहा। मैं उस लड़के की बात कर रही हूँ। तुम्हें इससे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? वो लड़की तुम्हारे भाई के कातिल की बहन है। शकीला ने सख्त लहजे में कहा। मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, और अगर आइंदा चचा मुझे ज़ारा के इर्द गिर्द नजर आए तो हवेली वालों की खैर नहीं होगी। वो मेरी बीवी भी है। जहान ने करख लहजे में एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा और फ्रेश होने चला गया। शकीला ने तो अपने मुंह पर हाथ रखे अलिशबा को देखा था। आज ही मैं साहब से बात करती हूँ, तुम्हारी और जहान की शादी थी की इस लड़की को तो मैं अच्छा सा सबक सिखाऊंगी। शकीला ने गुस्से से कहा और कमरे से बाहर चली गई। अलिशबा काफ़ी देर जब्त करती वहीं खड़ी रही थी। उस्मा सरदार दारून के छोटे भाई की बीवी थी, जिसकी एक हादसे में मौत हो गई थी। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम तलाल था। तलाल की आदतें सद्दाम से बहुत ज़्यादा मिलती थी, लेकिन अरकम उनसे बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। तलाल ज़ारा को पसंद करता था, लेकिन जब इसका निकाह हो गया तो उसे दुख बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि फातिमा को देखते ही उसकी आंखों में चमक सी आ गई थी। उसने सोचा ज़ारा ना सही तो फातिमा ही सही। फातिमा बहुत खूबसूरत थी, इसलिए उसके आगे पीछे रहता था। अब भी फातिमा किचन की तरफ जा रही थी जब तलाल ने उसे देखा और उसके पीछे चल पड़ा। किचन में दाखिल होते ही फातिमा ने एक गिर नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। फातिमा पीछे मुड़ने ही लगी थी कि किसी ने उसे पीछे से कमर से पकड़कर खुद के करीब किया। फातिमा जो अपने ध्यान में खड़ी थी डर कर एकदम उछल पड़ी थी। तलाल ने उसके दोनों बाजुओं पर अपनी गिर मजबूत की उसके बालों की खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। फातिमा ने अपने दूसरे बाजू की कोहनी को जोर से तलाल के पेट पर मारा, जो संभलने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए कुछ फासले पर जा खड़ा हुआ था। फातिमा ने चेहरे पर खौफ लिए तलाल की तरफ देखा, जो पेट पर हाथ लगे फातिमा की तरफ बढ़ रहा था। फातिमा उल्टे कदम लेती किचन के दरवाजे से भाग गई थी। ये वाला दरवाजा हवेली की पिछली साइड की जानिब खुलता जाता था, जहाँ से बाहर का गेट भी नजर आता था।